اللہ الرحمن الرحیم شابہ جی صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ توابع کی بات چل رہی ہے۔ پہلا تابع آ گیا تابع نعت، جس کو صفت بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق مسائل بھی آ گئے۔ دوسرا تابع ہے تابع عطف بالحروف۔ تابع یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، معطوف بالحروف۔ تابع معطوف بالحروف، تابع کیونکہ مصدر تو مراد نہیں ہے نا، تو بولتے مصدر ہیں، مراد اسم مفعول۔ تو اس فصل میں تابع معطوف بالحروف کی بحث کرتے ہیں۔ اس فصل میں تو تعریف بالحروف کے نیچے لکھا ہے اے بأحدہما، یہ سوال جواب میں کافی میں کرتے رہنا کہ یہ سارے حروف کے ساتھ تو معطوف نہیں نہ ہوتا، کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے بأحدہا، بأحدہا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، ان میں سے سب کے ساتھ نہیں، کسی ایک کے ساتھ۔ تو ظاہر معطوف معطوف علیہ کے درمیان ایک حرف عطف ہوتا ہے، 10 میں سے 2 بھی نہیں ہوتے، چہ جائے کہ سارے ہوں۔ اچھا جی، تعریف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ۔ معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے کہ نسبت کی جاتی ہے اس معطوف کی طرف اس شے کی کہ نسبت کی گئی ہے اس شے کی معطوف بالحرف کے متبوع کی طرف۔ کہ تابع جو معطوف بالحرف ہے، جو حرف عطف کے بعد اس کو معطوف کہتے ہیں، جو ما قبل ہے اس کو معطوف علیہ۔ تو جو معطوف علیہ کی طرف جس شے کی نسبت ہوتی ہے اسی شے کی نسبت ہوتی ہے معطوف کی۔ پھر سنیں، معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے کہ نسبت کی جاتی ہے اس معطوف کی طرف ما اس شے کی کہ نسبت کی جاتی ہے اس شے کی الی متبوعہ اس معطوف بالحرف کے متبوع کی طرف۔ جی، تعریف کس کی؟ تابع معطوف بال کی تعریف۔ جی، تابع معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے کہ نسبت کی جاتی ہے معطوف کی طرف اس شے کی کہ نسبت کی جاتی ہے اس شے کی معطوف بالحرف کے متبوع کی طرف۔ پھر تعریف کر۔ ایسا تابع ہوتا ہے کہ نسبت کی جاتی ہے معطوف کی طرف اس شے کی کہ نسبت کی جاتی ہے اس شے کی معطوف بالحرف کے متبوع کی طرف۔ کس کی طرف؟ معطوف بالحرف کے متبوع کی طرف۔ اے شاباش، سمجھی بات؟ یہ تعریف ہے۔ یہ چلو جی، فصل معطوف بالحرف اور ذکر حروف ہے، مراد ایک ہے۔ ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف اس شے کی کہ نسبت کی گئی اس کے متبوع کی طرف۔ جی، تابع عطف بالحروف ایسا تابع معطوف کہہ دیں، معطوف بالحرف ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف اس معطوف کی طرف اس شے کی کہ نسبت کی گئی ہے اس معطوف کے متبوع کی طرف۔ ہاں جی، فصل معطوف بالحرف ایسا تابع ہے کہ نسب کی نسبت وہ بلاوی جاتی ہے اس کی طرف اس شے کی 15واں باری ہوگی اس کے متبوع کی طرف۔ حاشیے تے دیکھ، سوال ہے جواب،
سوال ہے زید عالم و عامل. زید پہلے یہ بتائیں کہ مبتدا خبر میں مبتدا کی نسبت خبر کی طرف ہوتی ہے یا خبر کی مبتدا کی طرف؟ شکر ہے. ہوں آکھو زید عالم و عامل. اس میں عامل تابع ہے، معطوف بالحرف ہے، اور عالم اس کا معطوف علیہ ہے. جی تو یہاں یہ تعریف سچی نہیں آ رہی. کس پر؟ عامل پر. اس لیے کہ جو عالم ہے اس کی طرف کسی کی نسبت نہیں ہے، الٹا عالم کی نسبت ہے مبتدا کی طرف. تو تعریف تو یہ تھی کہ نسبت کی جائے معطوف کی طرف اس شے کی جس شے کی نسبت کی گئی ہے معطوف علیہ کی طرف. خلاصہ یہ تھا. تو یہاں جو معطوف علیہ ہے عالم، اس کی طرف نسبت نہیں بلکہ اس کی نسبت ہے مبتدا کی طرف. تو اس پر تعریف سچی نہ آئے. حالانکہ اس میں جو عاملون ہے یہ تابع عطف ہے، عطف بالحرف ہے، یعنی معطوف بالحرف ہے. ہاں جی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ زید عالم و عامل پر عاملون میں جو عاملون ہے جو عامل معطوف بالحرف ہے بالحرف ہے لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی، نہیں آتی. کیونکہ تعریف یہ تھی کیونکہ تعریف یہ تھی کہ معطوف کی طرف خلاصہ معطوف کی طرف اس شے کی نسبت ہوتی جس شے کی نسبت. معطوف علیہ کی طرف ہوتی تو یہاں جو معطوف علیہ ہے عالم اس کی طرف نسبت نہیں. ہے بلکہ اس کی نسبت زید کی طرف مبتدا کی طرف. اور دیکھ پیچھو جو تو حاشیہ شروع ہوئی، یعنی یہ جو ہے نا تعریف میں معطوف محذوف ہے کہ ينسب الیہ ما نسب الی مطبوعہ. تو ينسب الی شیء نسب مطبوعہ الیہ. یہ بھی نال عبارت لانی. ہن پوری تعریف کہ معطوف بالحرف ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جائے تابع کی طرف اس شے کی کہ نسبت کی گئی اس شے کی تابع کے مطبوع کی طرف، یا نسبت کی جائے یا نسبت کی جائے تابع کی اس شے کی طرف کہ نسبت کی گئی ہے تابع کے مطبوع کی، کہ تابع کے. مطبوع کی طرف. تو اب یہ تعریف سچی آ گئی. دوسری جز کہ عامل یہ تابع ہے، اس کی نسبت ہے اس کی طرف جس کی طرف اس کے مطبوع کی نسبت. کون ہے؟ وہ مبتدا ہے. تو عطف کے ذریعے عامل پہل خبر ہے اور عامل بھی اس کی خبر ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی تعریف میں ایک جز محذوف ہے. محذوف ہے اور وہ یہ ہے مڈو بیان کرنا کہ معطوف بالحرف ایسا تابع ہے بالحرف ایسا تابع ہے کہ جس کی طرف طرف نسبت کی جائے اس شے کی جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے مطبوع کی طرف، یا معطوف بالحرف ایسا تابع کہ نسبت کی جائے معطوف کی شے کی طرف، معطوف کے نہیں بھائی شے کی طرف، ایسی شے کہ نسبت کی گئی ہے معطوف کی مطبوع کی، ہے نا مطبوع کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی اس شے کی طرف. جس شے کی طرف مطبوع کی نسبت ہے اس کی بھی اسی طرف نسبت ہے، یا جس شے کی مطبوع کی طرف نسبت ہے اسی شے کی اس کی طرف نسبت ہے. سمجھ آئیے؟ تو جو معطوف علیہ ہے نا، یا اس کی طرف کوئی منسوب ہے یا وہ کسی کی طرف منسوب ہے. کون؟ معطوف علیہ کی طرف کوئی منسوب ہے یا معطوف علیہ کسی کی طرف. تو جون سے بھی صورت ہوگی تابع اسی طرح ہوگا کہ اگر مطبوع کی طرف کسی کی نسبت ہے تو اس کی تابع کی طرف بھی نسبت ہوگی. اگر مطبوع کی نسبت کسی کی طرف ہے تو پھر تابع کی بھی نسبت اسی کی طرف ہوگی. سمجھی بات؟ یہ پوری تعریف. آگے چلو وکلاہما. چلو جی مسئلہ. علامہ فرماتے ہیں کہ جو تابع عطف ہے نا، تابع عطف
اس میں تابع اور مطبوع دونوں مقصود بالنسبت ہوتے ہیں. کیا کہ جی کہ علامہ فرماتے ہیں کہ تابع عطف بالحرف ہے نا جو اس میں معطوف علیہ اور معطوف دونوں مقصود بالنسبت فراخ. علامہ فرماتے ہیں تابع عطف بالحروف میں حرف میں معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں مقصود بالنسبت ہوتے ہیں. فراخ. علامہ فرماتے ہیں تابع عطف بالحرف میں معطوف علیہ اور معطوف دونوں مقصود بالنسبت ہوتے ہیں. وہ یہ ہے یہ جو 5 قسمیں آ رہی ہیں نا توابع کی کون 5 قسمیں توابع کی آ رہی ہیں اس میں جو بدل مبدل منو ہے نا وہاں تابع مقصود ہوتا ہے مبدل منو مطبوع بطور تمید ذکر کیا جاتا ہے تو وہ دونوں مقصود بالنسبت صرف کون ہوتا ہے صرف بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے. تابع بدل میں نامیر میں پڑھا ہے کہ تابع بدل میں مقصود بالنسبت صرف مبدل منو توتیاتن تمیدن ذکر کیا جاتا ہے تو دونوں مقصود بالنسبت نہ ہوئے. اور مؤکد اور تاکید میں کس میں مقصود بالنسبت مؤکد ہوتا ہے صرف مطبوع ہوتا ہے تابع مقصود بالنسبت نہیں ہوتا. اور کون ہوتے ہیں ان میں 3 آگے. تابع نعت میں بھی مقصود بالنسبت موصوف ہوتا ہے صفت نہیں ہوتی پڑھ چکے ہو. تابع نعت میں بھی مقصود موصوف ہوتا ہے صفت نہیں ہوتی. اور تابع معطوف با عطف بیان میں مقصود معطوف علیہ ہوتا ہے ما بعد صرف اس کی وضاحت کرتا ہے. سمجھ آئیے جانی ابو حفص عمرو عمر سے وضاحت کرائیے ابو حفص کون ہیں جی. تو یہ جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے جو 3 ہیں تابع تاکید تابع نعت اور تابع بدل نہیں تیسرا عطف بیان ان تینوں میں مقصود بالنسبت مطبوع ہوتا ہے. تابع بدل میں مقصود بالنسبت بدل ہوتا ہے. صرف یہ جو 5ویں قسم ہے تابع معطوف بالحرف یہاں مقصود بالنسبت دونوں ہوتے ہیں. یہاں معطوف بھی اور معطوف علیہ بھی. سمجھی بات. اس لیے آگے آ رہا ہے مسئلہ کہتے ہیں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے معطوف آگے قانون بھی آ رہے ہیں. اور وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ساتھ اور وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ساتھ اور وہ دونوں یعنی مقصود مطبوع کی جس کی طرف نسبت ہے نہ مطبوع کی طرف جس کی نسبت ہے مطبوع کی طرف 2 صورتیں دسیاں نے نام مطبوع کی طرف جس کی نسبت ہے اسی کی طرف تابع کی بھی نسبت ہے یعنی اسی شے کی نسبت تابع کی طرف ہے یا مطبوع کی جس کی طرف نسبت ہے شے کی طرف تابع کی بھی نسبت ہے جی دونوں برابر ہیں صرف تابع مطبوع ہیں جی. سمجھیے جی. ہاں جی منع کرو. اور وہ دونوں مقصود اس نسبت کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ساتھ ہوتے ہیں اس نسبت کے کیڑی نسبت جڑی مطبوع کی طرف نسبت یا مطبوع کی کسی کی طرف نسبت دونوں صورتوں میں جس طرح مطبوع ہے اسی طرح تابع. موشی نے ایک سوال لکھا ہے کہ حروف عطف کے اندر لا بھی ہے بل بھی ہے لاکن بھی ہے ام بھی ہے تے اما بھی ہے تو یہاں دونوں مقصود نہیں ہوتے ایک ہوتا ہے. وہ لمبی بحث کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کا مقصود کا مطلب ہے کہ اگرچہ وہ نسبت ایک سے نفی ہوتے ایک سے اثبات ہے اس اعتبار سے دونوں کی طرف نسبت ہے. یہ اگلی کتاب ہے پھر وچ سوال آئے گا وضاحت نال جی. اگے جی وایوسم چلو جی. یہ جو عطف بالحرف ہے یہ جو حرف ہے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں اس کو سمجھیے. باقی وہ حروف عاطفہ کتنے ہیں وہ باہر آپ نے پڑھے ہیں 10 ہیں. وہ کتنے ہیں 10 واو فا سما حتی او ام اما لا بل لاکن. تو حروف کی باس میں ان کی وضاحت آ جائے گی. تو ہاں جی یہ جو تابع عطف بالحرف ہے اس کو عطف نسق بھی اس کو جس طرح وہ کہا تھا نا کہ تابع نعت کو صفت بھی کہتے ہیں تو اس کا دوسرا نام بتایا ہے کیا عطف
नसक भी अतफ नस्क, ताबे अतफ बिलहरफ को ताबे नस्क कहते हैं। और नाम रखा गया है ताबे मातूफ बिलहरफ का अतफ नस्क। जी, और नाम रखा गया है ताबे मातूफ बिल हरफ का अत्फ नसक। और नाम रखा गया है ताबे मातूफ बिल हरफ का अत्फ नसक। और देख हाशिया बफ़तह सीन नसक मखूज़ है अरब के कौल से कि सुग़रुन नसकुन, ये उस वक़्त कहते हैं कि जब के वो जो है ना इस्तिवाए दंदान दांतों की बराबरी के वक़्त कहते हैं। वजह मुनासबत ये कि हरफ अतफ़ का दरमियान में आना ताबे और मतबू के बातबार इराब के मुस्तवी कर देता है। ये जो हरफ अतफ़ दरमियान में आता है ना, ये मातूफ़ अलैह और मातूफ़ को दोनों को इराब में क्या कर देता है, बराबर कर देता है। तो असल इसका माना होता है दांतों का बराबर होना। तो यहाँ ये भी इराब में क्या कर देते हैं, इसलिए इसको अत्फ़ नस्क कहते हैं कि जिन में इराब में बराबरी की गई। अच्छा जी, समझी बात। और नस्क एक सीन के सुकून के साथ, ये मसदर है नसुक्तुल कलाम से, जिस वक़्त के बाज़ को बाज़ पर अतफ़ करे तो कज़ाफ़ि सिहाब। नहमीर की शरह में है नसक बित तहरीक, सखुन तरतीब दादुन। वजह तस्मिया इसकी इस जगह में मातूफ़ बाद मातूफ़ अलैह के दर चंद मवाज़े बतरतीब में आयद। चूँकि ये जो है ना इसका माना ये भी है ओ कलाम को कि भाई बाज़ को बाज़ पर क्या करना, अतफ़ करना। कि नहमीर की शरह में है कि नस्क का माना है बात में तरतीब। तो चूँकि हरूफ अतफ़ के अंदर फ़ा, सुम्मा और हत्ता वगैरह जो हैं ये तरतीब के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? तो चूँकि इनमें तरतीब होती है कि मातूफ़ अलैह पहले मातूफ़ बाद में, तो इस एतबार से इसको क्या कह देते हैं, अत्फ़ नसक। अत्फ़ इनमें तरतीब है या इनमें इराब में बराबरी है, जौन सी वजह भी हो, दो वजह बयान की हैं। आगे जी बशर्तुहु, बस अल्लामा फरमाते हैं कि अतफ़ बिल हुरूफ जो है ताबे अतफ़ बिल हुरूफ ताबे मातूफ़ बिल हर्फ, उसके लिए शर्त ये है कि ताबे के दरमियान और मतबू के दरमियान जो 10 हुरूफ अतफ़ हैं उनमें से कोई एक हो। अल्लामा फरमाते हैं कि ताबे अतफ़ बिल हरफ के लिए शर्त है कि ताबे अतफ़ बिल हरफ यानी मातूफ़ ताबे मातूफ़, शर्त यह है कि मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान हुरूफ आतफ़ा में से कोई एक हो, तब ये अतफ़े तब ये ताबे बनेगा। कौन? यानी मातूफ़ और मातूफ़ अलैह बनेंगे। अगर हरफ़ अतफ़ ना हुआ तो ये ताबे नहीं बनेगा। जी, जहाँ के हरफ हज़फ होता है कुछ शेरों में उसकी तोजी करते हैं। जी, ताबे मातूफ़ बिल हरफ के लिए एक शर्त है, और वो ये है कि मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान हुरूफ अतफ़ में से एक हरफ का होना ज़रूरी है, एक हरफ का ज़रूरी है। समझी जे? तो फिर राशिद लिखे 10 हरफ ने जी, कितने? 10 हरफ हैं। और शर्त उसकी किसकी? ताबे मातूफ़ बिल हरफ की ये है कि हो उसके दरमियान, किसके दरमियान? ताबे के दरमियान और उसके मतबू के दरमियान हुरूफ अतफ़ का एक। जी, ये है कि हो उसके दरमियान, ताबे के दरमियान और ताबे के मतबू के दरमियान हुरूफ अतफ़ का एक। हाँ जी, शर्त उसकी ये है कि हो उस ताबे के दरमियान और ताबे के मतबू के दरमियान हुरूफ अतफ़ में से एक। वसयअती ज़िक्रुहा फिल क़िस्म सालिस इंशाअल्लाह। सवाल है कि हुरूफ अतफ़ कौन से हैं, बताओ तो सही। कहते हैं पुत्र सब्र करो, तीसरी किस्म जिन्हां दी पूरी बास आवे दी, किन्हां दी? हुरूफ दी, क्योंकि पहली किस्म में किंदी इसम ते दूसरी फेल ते तीसरी हरफ होना है जी।
اور ان قریب آئے گا ذکر حروف عطف کا قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی. جی قریب آئے گا ذکر حروف عطف کا قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی. اور ان قریب آئے گا ذکر حروف عطف کا قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی. یعنی حروف کی جو بحث آئے گی. جی نحو قام زید و عمرو. اب مطابقی مثال پیش کی ہے. قام زید و عمر، یہ جو تعریف کی ہے یہ اس کے مطابق مثال ہے کہ اس میں عمر جو ہے یہ ما نحن فی ہے، یہ ہے معطوف بالحرف، اور یہ ہے تابع زید ہے مطبوع. ان کے درمیان شرط پائی گئی کہ حروف عطف میں سے واو موجود ہے، اور زید کی طرف نسبت ہے قام فعل کی، اور عطف کے ذریعے اسی قام کی نسبت ہے امر کی طرف. معنی ہے کھڑا ہوا زید اور امر، تو اگر زید کھڑا ہوا ہے تو امر بھی کھڑا ہوا ہے. بات سمجھیے؟ تو جس شے کی یعنی قام کی یعنی قیام کی نسبت ہے زید مطبوع کی طرف، اسی شے یعنی قیام کی نسبت ہے معطوف کی طرف یعنی امر کی طرف. ہاں جی مطابقی مثال جیسے قام زید و عمرو میں امر، یہ تابع معطوف بالحرف ہے اس لیے کہ تعریف سچی آ رہی. اس پر تعریف سچی وہ یہ ہے کہ جو شرط ہے کہ درمیان میں حرف عطف ہو وہ ہے کون؟ واو. اور دوسرا یہ ہے کہ مطبوع کون؟ زید. اس کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی طرف نسبت کی گئی ہے قیام کی، تو اسی قیام کی نسبت کی گئی ہے نسبت کی گئی ہے امر کی طرف. کیونکہ معنی یہ نہیں ہے کہ صرف زید کھڑا ہوا، زید اور امر دونوں کھڑے ہوئے. اور دوسری مثال وہ حاشیے پر تھی زید عالم و عامل، میں عامل معطوف بالحرف ہے کیونکہ تابع اور مطبوع کے درمیان حرف عطف واو ہے، اور معطوف علیہ عامل کی نسبت جس کی طرف ہے زید کی طرف خبر ہونے کی، عامل کی نسبت بھی اسی زید کی طرف ہے کس کی؟ خبر ہونے کی. کہ زید کی دو خبریں ہیں، زید عالم ہے اور عامل ہے. زید عامل ہے، سمجھے نا جی؟ منع کرو جی. جیسے قام زید و عمر. جی جیسے قام زید و عمرو. جیسے قام زید و عمر. اگے جی وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ نحو ضربت انا وزید الا اذا فصل نحو. ضربت اليوم وزید. چلو مسئلے شروع ہو گئے ہیں. مسئلہ جی وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ. اس دنوں سوال جواب کے ضمن میں یہ باتیں آئی تھیں. ضمیر مرفوع متصل کو جانتے ہو؟ اچھا، ضمیر مرفوع متصل بنے معطوف علیہ، اس پر اسم ظاہر کا عطف ڈالا جائے. اس پر اسم ظاہر کا عطف ڈالا تو متصل کے نیچے لکھا ہے خواہ میدان چوبے تو خواہ پیٹ چوبے. سمجھیجئے وہ بارزن کانا مستاترن. تو ضمیر مرفوع متصل بنے معطوف علیہ، اس پر عطف ہو اسم ظاہر کا. تو اب قانون یہ ہے کہ اس مرفوع متصل کی اس مرفوع متصل کی مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کرنی. مرفوع منفصل کے ساتھ مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کرتے ہیں. تو اب یہ نیا اس کے ساتھ ایک تابع درمیان میں آ گیا، آپس میں موقت تاکید مل کر معطوف علیہ بنیں گے، اور بعد میں جو آئے گا وہ معطوف ہوگا. بات سمجھیے؟ ایشا بس کیا کہ جی ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہو یا مستتر ہو، اس پر اس کو معطوف علیہ بنایا جائے، معطوف علیہ اس پر عطف ڈالا جائے اسم ظاہر کا. اس پر عطف ڈالا جائے کس کا؟ اسم ظاہر اسم ظاہر کا. تو مرفوع متصل کی ضمیر منفصل کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید
کرنی واجب واجب ہے. تو آپس میں یہ دو ضمیریں کیا بن جائیں گی؟ موقع تاکید بن بن جائیں گی. لہذا یہ ایک نیا تابع نکلا ہے. یہ آپس میں ان کا تعلق ہے مؤکد تاکید کا. پھر یہ مؤکد تاکید مل کر یہ کیا بنیں گے؟ معطوف علیہ. اور ما بعد جو آئے گا وہ ہوگا معطوف. پھر بیان کرے مسئلہ کیا کہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل کو بنایا جائے معطوف علیہ اور اسم ظاہر کا اس پر عطف ڈالا جائے تو ضمیر مرفوع متصل کا ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کرنی واجب ہے. واجب ہے. جی بات سمجھیے. مثال دیکھ، ضربت و زید. ضربت زید کا عطف ڈالا اسم ظاہر کا ضربتو کی تو ضمیر پر، وہ ہے مرفوع متصل. تو اس کی پہلے تاکید کریں گے مرفوع منفصل. تو کی جگہ جو مرفوع منفصل ہے وہ آنا ہے. وہ تو لہٰذا یہ ہوگا ضربت آنا و زید. ضربت تو آنا مؤکد تاکید معطوف علیہ و عطف زید معطوف. معطوف علیہ با معطوف، فاعل فعل با فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں جی مثال دیتے ہیں جیسے ضربت آنا و زید، اصل میں ہے ضرب و زید تو زید کی کا عطف ڈالا ہے تو ضمیر مرفوع متصل پر. تو اب ضروری ہے کہ پہلے اس کی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کرے. تو ہے متصل. تو اس کی جگہ جو واحد متکلم کی مرفوع منفصل ہے ضمیر ہے وہ آنا ہے، وہ آنا ہے. اس کے ساتھ تاکید کی تو ضربت آنا و زید. وزید تو یعنی مرفوع متصل مؤکد مرفوع منفصل تاکید مل کر معطوف علیہ اور زید معطوف، پھر یہ مل کر فاعل بن گئے. سمجھی بات؟ اچھا جی. او اشید دیکھیں ایک بار او متصل نظر ہے. اعتراض ہے ضمیر مرفوع منفصل سے. کس سے؟ اگر مرفوع منفصل پر عطف ڈالا جائے تو وہ کلی پلوان ہے، اس کو مزید تاکید کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضمیر مرفوع منفصل پر عطف ڈالا جائے تو اس کو تاکید کی ضرورت ہے. اور دیکھو جی کہ آنا و زید ذاہبان، میں اور زید چلے و جانے والے ہیں. میں اور معطوف علیہ مبتدا ہے نا، ذاہبان خبر ہے. تو آنا کون سی ضمیر ہے؟ یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، زید معطوف ہے. اشیاء اپنا ہی ہے، گوانڈیاں دا نہیں. آنا و زید ضمیر مرفوع منفصل پر عطف ڈالا ہے تو مزید تاکید کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح منصوب متصل یا منصوب منفصل وغیرہ پر عطف ڈالیں یا ضمیر مجرور پر، وہ اس کا قانون آگے آئے گا، تو ان پر تاکید نہیں ہوتی. جی اچھا جی، تاکید کیوں واجب ہے؟ تاکید بھئی ضمیر مرفوع متصل کلی کی پار نہیں چک سکتی، تو اس کی وجہ تو اصل میں زبان پہلے ہے قوانین بعد میں ہے. یار کیے زبان پہلے قوانین تو جیے کی ہیں بھی انج کیوں کیتا، انج کیتا. تھوڑا ٹل لایا نہ بھی خدا دے بندے ہر گل دی دلیلاں تے نقطے کٹ کے سانو جمع کر کے دے دیتے نے. تھوڑی گل ہے، کوئی آسان کام ہے جی، اسی کوئی ایک نقطہ نہیں کٹ سکتے جی. اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل با منزل فعل کی جز کے ہوتی ہے. کون؟ ضمیر مرفوع متصل با منزل غیر مستقل بنفس ہی ہوتی ہے. فعل نالوں وکھری کرو تے کلی رہ سکتی ہے، ان دی جگہ منفصل ہوندی ہے، اتنی آ سکتے. ضرب تو جڑا دعا درا با ناراض ہو جائے تو کلا رہ جائے نہیں رہ سکتا. انہیں آخنا پائے میرے پیرا ساہ نہیں آنا، صاحب تسی تشریف لے آؤ. سمجھیے؟ تو یہ فعل کی کیا ہے؟ کل جز. فعل کی اور بمنزل جز، کل جز حقیقی جز نہیں ہے بلکہ جز کی جگہ ہے. جی سمجھ آئیے؟ لہذا یہ بے نفس ہی غیر مستقل ہو گئے، یعنی وکھری ہونے وچ اپنے پیراں تے کھلونے وچ غیر مستقل ہے.
فاعل ہونے میں مستقل ہے، مسند لے ہونے میں مستقل ہے، اور معطوف زید مثال کے طور پر اس مثال میں وہ اسم مستقل ہے، مستقل جی وہ وکھرا ہے۔ تو اب لازم آئے گا کہ مستقل قوی و مستقل قوی باشد وغیر اچھا، اور ادھر یہ ہے کہ مستقل جو ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، غیر مستقل ضعیف ہوتا ہے۔ اب اگر تاکید کے بغیر عطف ڈالیں تو لازم آئے گا قوی کا عطف ضعیف پر، تو جب یہ ہوگا تو پھر مطبوع کا مرتبہ گر گیا تابع سے، سمجھ آئی ہے جی، اور تابع کی زیادتی مطبوع پر لازم آئے گی۔ خلیفہ حضرت صاحب نالوں ود گیا وہاں کبھی است، تو یہ تو کبھی ہے جی، اس لیے اس کی کیا کریں گے، انہوں میں پہلے میدان چلے آواں گے، مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کریں گے، گویا یہ وہی ہے، اس لیے اب یہ مستقل ہے، آنا علیحدہ ہے، تو تاکید ہونے کے بعد وہ مستقل ہو گیا ہے، لہذا عطف ٹھیک ہو گئے، وگرنہ لازم آئے گا قوی کا عطف کس پر، ضعیف پر، تو تابع جو ہے وہ مطبوع پر بڑھ گیا۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ الا اذا فصل، ہاں تابع ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالے اسم ظاہر کا، لیکن معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ آ جائے، معطوف اور اب تاکید واجب نہیں ہے، جائز ہے، اب بغیر تاکید کے بھی عطف جائز ہے۔ کیا کہ جی اللہ سے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھئی ضمیر مرفوع متصل معطوف علیہ ہو تو تاکید واجب ہے ہر وقت میں، ہاں اگر ضمیر مرفوع متصل جو معطوف علیہ ہے اس کے درمیان اور معطوف کے درمیان فاصلہ آ جائے تو تاکید کرنی واجب نہیں ہے، جائز ہے، تاکید کریں تب بھی جائز ہے، تاکید نہ کریں تب بھی جائز ہے، سمجھی بات۔ پھر ایک وریاخ کہ ضمیر مرفوع متصل جب معطوف ہو باتوں جس پر عطف ڈالا جائے پر، تو چونکہ اس کی تاکید ضروری ہے کس کے ساتھ، مرفوع، لیکن اگر معطوف علیہ یعنی ضمیر مرفوع متصل کے درمیان معطوف کے درمیان کیا آ جائے تو تاکید واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، سمجھیو۔ ضربت الیوم وزید، کیا اس میں ضربت تو معطوف علیہ، زید معطوف، درمیان میں الیوم مفعول فی کا فاصلہ آ گیا، لہذا ضربت انا الیوم وزید بھی ٹھیک ہے، ضربت الیوم وزید بھی ٹھیک ہے۔ کیا کہ جی مثال جیسے ضربت الیوم وزید، اس میں تو ضمیر یہ معطوف علیہ ہے اور زید معطوف ہے اور ان کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، تو اب ضمیر مرفوع متصل کا ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید جائز بھی ہے اور اگر تاکید نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، مطلب واجب نہیں، وجوب ختم ہو گیا، جواز باقی ہے۔ ضربت الیوم وزید پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے، ضربت انا الیوم وزید پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ آشیہ پڑھ لا پھر ترجمہ کر دیں۔ وَإِذَا فُصِّلَ الْآخِرِ، بجہت زیادتی در استقلال معطوف از حائل شدن فاصل فی ما بین تابع و مطبوع، کہ تابع اور مطبوع کے درمیان حائل آ گیا ہے، تابع اس حائل کی وجہ سے مطبوع میں کچھ قوت آ گئی ہے، کچھ ہو پنجابی چاند نے ایک دے 211 ہو گئے جی، تو اس میں کچھ قوت آ گئی، لہذا اب یہ بغیر تاکید کے معطوف علیہ بن سکتا ہے، بغیر تاکید کے۔ یہ وجہ ہے اس کی کہ یہ کیوں جائز ہے، دوسری کتاب دی عربی میں سارے یہ کوئی لکھا جس طرح کہ کیوں جائز ہے، اس لیے کہ اب اس میں کچھ قوت آ گئی، فاصلے کی وجہ سے اس میں کچھ قوت آ گئی تو معطوف علیہ بن سکتا ہے، لیکن ترک تاکید جائز ہے، واجب نہیں ہے،
ترکے ताकीद जायज़ है वाजिब یہ نہیں کہ اب تاکید لانی نہیں ہے، لانا جو وجوب تھا وہ ختم ہے، لائیں یہ بھی جائز ہے، نہ لائیں اب فاصلے کے باوجود تاکید ہے، اس کی مثال پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے، توجہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، کبکبو میں واؤ ضمیر مرفوع متصل، اس پر عطف ہے الغاوون کا، تو درمیان میں فاصلہ ہے فیہا کا، اس کے باوجود ہم کے ساتھ تاکید لائی ہوئی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ تاکید فاصلے کے بعد ہو یا پہلے ہو، وہ چونکہ دونوں طرح جو استعمال ہے وہی قانون ہے جی۔ تو یہاں فاصلہ ہے کون؟ فیہا، کس کے درمیان؟ ضمیر مرفوع متصل اور معطوف کے درمیان، اس کے باوجود تاکید ہے کون؟ ہم۔ سمجھی بات کہ نہیں؟ اے شاباش۔ اگلا مسئلہ سمجھ، اور فاصلہ عام ہے اس سے کہ حرف عطف سے پہلے ہو، جیسا کہ گزر گیا، او ہم والغاوون، اور ضربت الیوم وزید، فاصلہ پہلے حرف عطف بعد میں، تو سمجھائی ہوں، جیسا کہ گزر گیا۔ خواہ بعد عام یا فاصلہ حرف عطف کے بعد ہو، یہ بھی جائز ہے، فاصلہ حرف عطف کے بعد یہ بھی جائز ہے۔ ما اشرکنا ولا آباؤنا، یہ اشرکنا میں جو نا ہے نا مرفوع متصل، یہ ہے معطوف علیہ، آباؤنا ہے معطوف، تو درمیان میں فاصلہ ہے لا زیادہ کا، کس کا؟ یہ فاصلہ آ گیا ہے، اور فاصلہ حرف عطف کے بعد ہے، سمجھیے۔ تو اس فاصلے کی وجہ سے یہاں تاکید کوئی نہیں ہے، کس کی؟ نا کی، کس کے ساتھ؟ نحنو کے ساتھ، تاکید کوئی نہیں ہے، تو یہ لا زیادہ ہے، اور یہ درمیان میں فاصلہ آیا ہوا ہے، اور فاصلہ حرف عطف کے بعد ہے، تو یہ جو درمیان میں فاصلہ آئے گا اس کے بارے میں علیحدہ قانون آ گیا کہ خواہ حرف عطف سے پہلے ہو، یا حرف عطف کے بعد دونوں طرح جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ درمیان میں جب فاصلہ آ جائے تو عطف لانا واجب نہیں ہے، استغفر اللہ، تاکید کرنی واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کریں تب بھی ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر فاصلہ نہ ہو تو پھر تاکید کرنی، اور جب معطوف جب عطف ڈالا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، جب اس پر عطف ڈالیں گے تو یہ کیا بنے گی؟ یہ گل پوچھنی ہے۔ تو واجب ہے تاکید اس کی، کس کی؟ ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت آنا وزید، مگر جب کہ فاصلہ کیا جائے، استثناء مفرغ اے یاجب و تاکید فی جمیع الاوقات الا وقت وقوع الفصل، جیسے ضربت الیوم وزید، اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مرفوع متصل پر تو واجب ہے تاکید اس کی ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انا و زید، مگر جب فاصلہ کیا جائے، جیسے ضربت الیوم و زید۔ ہاں میں نے کیا اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مرفوع متصل پر تو واجب ہے تاکید اس کی ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے مراد ضمیر مرفوع منفصل، جیسے ضربت انا و زید، مگر جب کہ فاصلہ کیا جائے، جیسے ضربت الیوم و زید۔ چلو جی۔